الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مخلوق کا اللہ تک پہنچنے کے لیے واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ ہے۔ جیسا حضرت جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جتنے دروازے تھے وہ سب بند ہو چکے ہیں سوائے ایک دروازے کے، اور وہ ایک دروازہ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ ہے۔ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر سید الاولیاء سلطان الاولیاء زہد الانبیاء حضرت سیدنا بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی اس تقریب میں پاک پتن شریف میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی ہماری یہاں پر اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور صاحب عرس حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان میں سے اللہ تعالی ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ جس طرح ان کو محبت الہی اللہ تعالی نے اپنی محبت رسول عطا فرمائی، اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے۔ اور جس طرح ان کو اللہ تعالی نے اپنا برگزیدہ بندہ بنایا، اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت بابا فرید کے صدقے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی اپنے برگزیدہ بندوں میں بننے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ صاحب عرس حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ ان اولیاء میں سے ہیں جن کا نام الحمدللہ صفحہ اولیاء میں ستاروں کی طرح چمکتا ہے، اور جن کی سیرت دنیا کے اندھیرے رستوں میں خضر راہ بنتی ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی اگر تعلیمات کو دیکھا جائے تو یہ انہی تعلیمات کی تجدید ہے جو ان سے 2 صدی قبل سید الاولیاء سلطان الاولیاء حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت بابا فرید کی تمام تعلیمات ان تعلیمات کی تجدید ہیں جو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی، اور حضرت داتا صاحب کی تعلیمات میں جو سب سے بنیادی تعلیم ہمیں نظر آتی ہے، سب سے اول تعلیم نظر آتی ہے، وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت ہے، رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھامنا ہے، تعلق بالرسالت کو مضبوط کرنا۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم ہے۔
اسی طرح اگر حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوئی سیرت کو دیکھے، آج اگر عرس پہ آیا ہے اور چاہتا ہے کہ جہاں حضرت بابا فرید کے مزار پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کرے، جہاں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھنے کی سعادت حاصل کرے، جہاں اس مزار مبارک پہ حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہے، وہیں سے یہاں سے حضرت بابا فرید کا سبق بھی لے کے جائے، حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو اصل فیضان ہے وہ بھی ساتھ لے کے جائے، تو وہ پھر اس بات کو غور سے سنے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی اگر زندگی کو اور سیرت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو بنیاد ہمیں نظر آتی ہے کہ حضرت بابا فرید نے آغاز کیا تو شریعت کے ظاہری علم سے آغاز کیا، باطنی علم آپ کو ملا، علم نظر ایسا کہ جس کا جواب نہیں، علم باطنی علم ایسا جس کا جواب نہیں، روحانیت کا علم ایسا جس کا جواب نہیں، روحانیت کے صفحہ میں وہ شہباز ہے، وہ اونچائی ہے، وہ پرواز ہے جس کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن آغاز شریعت کے بنیادی علم سے کر رہے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آغاز میں اپنی والدہ ماجدہ سے علم حاصل کرتے ہیں، پھر 11 سال کی عمر میں حفظ مکمل کرتے ہیں، پھر ملتان کے شہر میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے صرف، نحو، تفسیر، حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا۔ ایک دفعہ ملتان میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مسجد میں مدرسے میں بیٹھ کے فقہ کی کتاب النافع پڑھ رہے ہیں، فقہ کی کتاب ہے کتاب النافع، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں وہاں سے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے شیخ، جن کی بعد میں انہوں نے بیعت کی اس واقعے کے بعد، آگے چل کے حضرت قطب الدین بختیار خاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جلوہ گری ہوئی۔ آپ وہاں پر موجود تھے، نماز پڑھی، جو جس سلسلے میں تشریف لائے تھے وہ کیا، دیکھا کہ خوبصورت نوجوان فقہ کی کتاب النافع پڑھ رہا ہے۔ حضرت بختیار خاکی پوچھتے ہیں کہ کتاب النافع پڑھ رہے ہو، بتاؤ یہ تمہیں نفع بھی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، بتاؤ اس سے نفع بھی حاصل کر رہے ہو یا نہیں حاصل کر رہے۔ اب یہ کوئی عام طالب علم نہیں تھا، یہ عام بندہ بیٹھ کے نہیں پڑھ رہا تھا، یہ حضرت بابا فرید پڑھ رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس اللہ کے ولی کی، اس مرد کلندر کی بات کا مقصد کچھ اور ہے، اس کے بعد کے پیچھے کوئی اور مقصد کار فرما ہے، کسی اور طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رستے کا مسافر بنانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید نے حضرت قطب الدین بختیار خاکی کو جواب دیا کہ حضرت مجھے میرا سارا نفع آپ کی نگاہ میں نظر آ رہا ہے، اب میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور جس طرح آپ ناراضل طے کرانا چاہیں ویسے طے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بابا بختیار خاکی نے کہا نہیں فرید، یہاں رکو، اس علم کو مکمل کرو پھر میرے پاس آنا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا علم مکمل کرتے ہیں، جب مکمل طور پہ عالم بن جاتے ہیں، جب مکمل طور پہ علم دین حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اپنے شیخ حضرت قطب الدین بختیار خاکی کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار خاکی حضرت بابا فرید کو روحانی منازل طے کراتے ہیں، پھر اس مقام پہ پہنچاتے ہیں کہ حضرت بابا فرید کے شیخ حضرت قطب الدین بختیار خاکی اور پھر ان کے شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں بزرگان دین مل کے حضرت بابا فرید کی دستار باندھتے ہیں، ان کو دستار خلافت باندھتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے شیخ حضرت قطب الدین بختیار خاکی اور حضرت قطب الدین بختیار خاکی کے شیخ خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کرے، اگر کوئی ان سے اس سلسلے کا سبق حاصل کرنا چاہتا ہے کہ حضرت بابا فرید کی تعلیمات کی بنیاد کیا تھی، حضرت قطب الدین بختیار خاکی کی تعلیمات کی بنیاد کیا تھی، حضرت خواجہ اجمیری کی تعلیمات کی بنیاد کیا تھی، اس کو سیکھ کے اگر کوئی اپنا رستہ طے کرنا چاہتا ہے، آج عرس پہ آیا ہے، چاہتا ہے کہ میں ان کی بارگاہ میں منظور ہوں، چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے مجھے مولا کائنات کا فیض ملے، کیونکہ سلسلہ چشت ہے، مولا علی کا فیض ملے، ویسے بھی ولایت جس کو چاہیے، اولیاء کے سردار حضرت مولا علی ہیں، اگر چاہتا ہے کہ اس طرح مولا علی کا فیض ملے، اس طرح اس سلسلے کے سارے بزرگوں کا فیض ملے، اور پھر اسی طرح دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نصیب ہو، حضور علیہ السلام کے خوان کرم میں سے ٹکڑے چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے پھر اس تعلیم کی طرف غور کرے جس میں میں نے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تعلیم کو دیکھا جائے، حضرت قطب الدین بختیار خاکی کی تعلیم کو دیکھا جائے، یا حضرت صاحب عرس بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی تعلیم کو دیکھا جائے، تو ان کی تعلیم وہ آیت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے, اولین مقصد یہی ہے, خاص مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اس لیے جب حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا فرید 4 چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا. پھر ان 4 چیزوں کو حضرت بابا فرید نے مضبوطی سے تھام کے رکھا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کہا سب سے پہلے تعلق باللہ کو مضبوط رکھنا. دنیا سے تعلق ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا رہے, دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹتی رہے, اللہ سے تعلق کبھی کمزور نہ ہو. جیسے انسان دنیا میں اپنی رشتہ داریوں کا احساس کرتا ہے, دنیا میں اپنی دوستیوں کا احساس کرتا ہے, فلاں سے رشتہ داری خراب نہ ہو جائے, فلاں سے دوستی خراب نہ ہو جائے, فلاں سے تعلق خراب نہ ہو جائے. حضرت بختیار کاکی اپنے مرید کو پہلا سبق دے رہے ہیں, ہر لمحے تعلق باللہ کا خیال رکھنا, کہیں اللہ سے تعلق کمزور نہ ہو جائے, کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں اللہ سے دور نہ ہو جاؤ, کہیں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھو کہ اللہ ناراض ہو, اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً جھک کے اللہ کے حضور معافی مانگو اور توبہ کرو. پہلا سبق کا تعلق باللہ کو خیال رکھنا, تعلق باللہ میں مضبوط رہنا. دوسرا سبق حضرت قطب الدین بختیار کاکی دے رہے ہیں, حضرت بابا فرید کے مزار پہ آنے والوں, جو اس مجلس میں بیٹھے ہو وہ ہو, یا جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے, یا پوری دنیا میں جو اس مرد کلندر کے دربار اقدس سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, حاجی عبدالرؤوف صاحب کی وساطت سے, کیو ٹی وی کی وساطت سے, وہ یہ نصیحتیں یاد کریں جو حضرت خواجہ فرید کے شیخ حضرت قطب الدین بختیار کاکی حضرت بابا فرید کو فرما رہے ہیں, جن کو مضبوطی سے بابا فرید تھام رہے ہیں اور پھر اس منزل پہ پہنچ رہے ہیں. دوسری نصیحت حضرت بابا کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہہ رہے ہیں کہ دوسری بات یہ یاد رکھنا, رسول اللہ کی شریعت کی پابندی کرنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی کبھی مخالفت نہ ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو اپناؤ اور جو تمہارے ساتھ جڑے اس کو شریعت کے ساتھ جوڑتے چلے جاؤ. تیسری تعلیم دے رہے ہیں ترک دنیا, دنیا کے پیچھے کبھی نہ بھاگنا, دنیا کے پیچھے کبھی آنکھیں بند کر کے چلے جانا, کبھی دنیا کی رنگیریوں میں گم نہ ہو جانا, تارک دنیا رہنا, دنیا کو ترک کر کے رہنا. بابا فرید نے پھر اپنے شیخ کی تعلیم کے اوپر دنیا کو ترک کیا, تارک دنیا بن کے اس چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہے اور لوگوں کو ذات رسالت کے ساتھ جوڑتے چلے گئے. آج کوئی صبح آئے یا دوپہر آئے, شام آئے یا رات آئے, دنیا کا ہجوم بابا فرید کے بازار پہ پائے گا. بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے سربراہان مملکت, بڑے بڑے منصب کے لوگ تمہیں بابا فرید کے مزار پر دریوزہ گر بن کے بیٹھے نظر آئیں گے. یہ دیکھو نا, یہ اللہ سے تعلق کی وفا کا نتیجہ ہے. اللہ سے وفا کا نتیجہ یہ ہے, انہوں نے اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا. ان کو دنیا سے گئے 700 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں, 700 سال بعد بھی اللہ دنیا کو ان کے دروازے پہ بھیجتا جا رہا ہے, دنیا کو ان کے دروازے پہ بھیج رہا ہے. وہاں لوگ دنیا داروں کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے اللہ کی خاطر دنیا کو ترک کیا اور اللہ کا دروازہ تھاما. یہاں بڑے بڑے سربراہان مملکت ان کے دروازے پہ دریوزہ گری کرتے نظر آتے ہیں. تیسری تعلیم یہ تھی. چوتھی تعلیم حضرت قطب الدین بختیار کاکی حضرت بابا فرید کے شیخ حضرت بابا فرید کو دے رہے ہیں کہ خدمت خلق میں مصروف رہنا. جب کسی انسان کو ضرورت مند دیکھو اس کی مدد کرنا. ساری زندگی بھی خدمت خلق میں مصروف رہے. آج بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی دنیا کے ایوان پہ جائے تو اس کو بھوکا لوٹا دیا جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کے اس کامل ولی کے دربار میں آئے اور وہ پھر یہاں سے بھوکا جائے. جو اللہ کے ساتھ اللہ کے دروازہ تھام لیتے ہیں, دامن مصطفیٰ تھام لیتے ہیں, حضور کا دامن رحمت تھام لیتے ہیں, پھر ان کے ساتھ ایسی وفا کی جاتی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی مثال تمہارے سامنے ہے. حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ جب اس وادی میں آئے, جب اس جگہ پر آئے تو یہ سرزمین کفر و شرک کا تھا ہر جانب, اجودن نام تھا, مشرکوں کی وادی تھی. حضرت بابا فرید ایک ایسا علاقہ جدھر زیادہ آبادی نہیں ہے, ادھر درخت کے نیچے بیٹھ کے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام شروع کر دیا. اس وقت کا جو یہاں کا راجہ تھا, جو بڑا تھا, اس کی طرف سے بڑا روکا گیا, طرح طرح کے حملے کیے گئے, طرح طرح کی دھمکیاں دی گئی, ہر طریقہ آزما لیا گیا کہ بابا فرید کسی طرح سے اس دین کی دعوت روک دے جو یہاں دینے آیا ہے.
بابا فرید نے کہا میں خود نہیں بیٹھا، کسی کا بٹھایا بیٹھا ہوں۔ آخر جو علاقے کا بادشاہ تھا، جو علاقے کا رئیس تھا، اس نے خود بابا فرید سے کلام کیا، کہا بابا یہاں سے اٹھ جاؤ اور چلے جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ بابا فرید درخت کے نیچے بیٹھ کے لوگوں کو دار اسلام میں داخل کرتا چلا جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین میں داخل کر رہے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھاتے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بابا فرید کو کہا بابا اٹھو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بابا نے کہا میں خود نہیں بیٹھا، کسی کا بٹھایا بیٹھا ہوں۔ کہا میرا حکم ہے اٹھ جاؤ۔ کہا جس کے حکم سے بیٹھا ہوں اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو، میرے ایک کام پورا کر دو تو پھر تمہیں یہاں بیٹھ کے تمہارے دین کی تبلیغ کرنا جائز ہے، اپنے نبی کے دین کی جو تبلیغ کر رہے ہو وہ کرنا جائز ہے، دین اسلام کی تبلیغ۔ بابا فرید نے کہا کیا کام ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، بیمار ہے، اگر اس کو علاج کر دو نا، اگر اپنے اللہ سے اور دعا کرو، اپنے نبی سے عرض کرو، جس طرح بھی کر کے اس کو ٹھیک کر دو تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ یہاں بیٹھ کے جو کر رہے ہو کرتے رہو۔ بابا فرید نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اپنی بیٹی کو لاؤ۔ وہ بیٹی کو لایا، حضرت بابا فرید نے نیچے نگاہوں کے ساتھ اس کو 3 مرتبہ دم کیا، قرآن کریم پڑھ کے، یقین درود و سلام پڑھ کے اس کو 3 مرتبہ دم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو شفا عطا فرما دی۔ اب اس نے بابا فرید سے، اس رئیس نے، اس راجہ نے پوچھا، خوش ہو گیا، علاقے کا سردار تھا، کہا بابا تو نے میری بیٹی کو شفا دے دی۔ کہا شفا دینے والا اللہ ہے۔ کہا بابا جو مانگنا ہے مانگو، جو مانگو کہ تمہیں دوں گا، شاہی محل مانگو وہ دوں گا، خزانے مانگو تو تمہیں سونے اور ہیروں سے تول کے تمہارے دامن کو بھروں گا، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بابا فرید نے کہا دینے والا مجھے اللہ ہے، اپنا کام کرو، ہم اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس نے کہا بابا بتاؤ خدمت کرنا چاہتا ہوں کیا کرو؟ بابا فرید نے کہا کہ مجھے تمہارے شاہی محل میں اذان دینی ہے۔ شاہی محل ہمیشہ کے لیے نہیں چاہیے، چند لمحات کے لیے چاہیے، میں نے وہاں اذان دینی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ میری بیٹی ٹھیک ہو گئی، میرے لیے اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ میری بیمار بیٹی ٹھیک ہو گئی، آؤ بابا اذان دو جہاں دینی ہے۔ بابا فرید اجودل کے اس محل پہ چڑھ کے اذان دیتے ہیں، علاقہ اجودل اس وقت جو ہے۔ بابا فرید کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، پورے اجودل جس کا آج نام پاک پتل ہے اس میں سناٹا چھا جاتا ہے، مشرکوں کی وادی ہے، خاموشی چھا جاتی ہے کہ یہ کون سا کلمہ حق بلند ہو رہا ہے۔ بابا فرید کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورے پاک پتل پہ ایک کیفیت چھا جاتی ہے۔ بابا فرید نے بولا اشہد ان محمد رسول اللہ، پورا پاک پتل ایک مجدالی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ بابیل ازال ختم بعد میں کی، پاک بدل کے سینکڑوں لوگوں نے کلمہ پہلے پڑھ لیا۔ راجے نے پوچھا بابا یہ ازال ہی دینی تھی کیا؟ صرف ازال دینے آئے تھے؟ کہا ازال ہی دینے نہیں آیا تھا، صرف ازال تو درخت کے سائے میں بھی دی جا سکتی تھی، میں تو پاک بدل کی تقدیر بدلنے آیا تھا۔ وہ دل ہے آج کا دل ہے، پاک بدل کی گلی گلی میں آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ یہ فیض کس کا ہے؟ ان ولیوں کا فیض ہے۔ ان ولیوں نے شرک کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ان ولیوں نے ہی تو مشرکوں کو اللہ کو سجدہ کرنا سکھایا ہے، مشرکوں کو سکھایا ہے کہ اگر سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو کرنا ہے، اگر جھکنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا بنیادی مقصد جو ہے، بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑا جائے، لوگوں کو کسی طرح بھی اس تعلیم کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ بس اس پہ میرے چند لمحات آپ سے گفتگو کرنی ہے، مجھے آپ کی توجہ درکار ہے۔ ان اولیاء اللہ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ ان خانقاہوں سے حضرت بابا فرید کی خانقاہ ہو، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی خانقاہ ہو، حضرت غوث اعظم کا دربار اقدس ہو، حضرت داتا علی حجویری کا دربار اقدس ہو، یا سلاسل میں اگر سلسلہ نقشبند کے مشائخ ہوں، سلسلہ قادریہ کے مشائخ ہوں، جتنے بھی سلاسل کے مشائخ ہوں، ان کی زندگیوں کا مقصد لوگوں کو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت میں مضبوط کرنا ہے۔ یہاں شرک کی تعلیم نہیں دی جاتی، یہاں لوگوں کو عقیدہ توحید سکھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
جتنے بھی عقیدہ توحید کا کلام ہوا نا ان صوفیاء نے کیا، بنیادی باتیں دو ہیں. یہاں سے آپ نے یہ عقیدہ کچھ حد تک کچھ جہاں تک وقت ممکن ہو سکے سیکھ کے جانا ہے. ایک وجود باری تعالیٰ پر اس بات پر ایمان ہونا کہ اللہ ہے، اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، اس ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اس ساری کائنات کا مالک حقیقی اور خالق اللہ ہے، معبود برحق اللہ ہے، قادر مطلق اللہ ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے. اور پھر تعدد الہ کی نفی، پھر اس بات پر یقین کرنا کہ اللہ معبود ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ دو پہلو ہیں. ایک تعدد، ایک جو ہے وہ وجود باری تعالیٰ پر اس بات پر ایمان ہونا کہ اللہ ہے، اور دوسرا تعدد الہ کی نفی، اس بات پر یقین ہونا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ اکبر. جب بھی مذہب بیزار طبقہ یا لبرل طبقہ یا جو ایتھیسٹ ہے وہ جب دین پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلا حملہ کیا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی لوگوں کے ذہن میں ڈال دی جائے بھائی یہ دنیا اپنے آپ بنی، اپنے آپ چل رہی ہے، یہ جو لیو دی مومنٹ، جو وقت ہے اس کو انجوائے کرو، کوئی حیات بعد از موت کا تصور نہیں ہے. یعنی مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گئے؟ ایک بار جب بندہ مر گیا، ہڈیاں بھی جو جل گئی، مٹی میں مل گیا یا جلا دیا گیا یا جو بھی ہو گیا، اس کے بعد اس کو اکٹھا کون کرے گا؟ اس کے بعد اس کو زندہ کون کرے گا؟ سائنٹیفکلی وہ کہتے ہیں حیات بعد از موت کا کوئی تصور نہیں. سب نہیں، سائنٹسٹ یہ نہیں، میں نے کہا کہ جو لوگ اس پر اختلاف کرتے ہیں وہ یوں باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں منا رہے ہوتے ہیں. لیو دی مومنٹ، وقت کو انجوائے کرو. کوئی معاذ اللہ اس دنیا کو بنانے والا یا چلانے والا نہیں ہے، خود بخود چل رہی ہے. کوئی موت کے بعد معاذ اللہ زندگی نہیں ہے. اسی طرح وہ انسان کے ذہن میں پھر شک ڈالتے ہیں، پتہ نہیں معاذ اللہ کا دین ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں معاذ اللہ وجود باری تعالیٰ پر اس بات پہ شک آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سارا نظام ہے بھی یا نہیں. اب ایسے باتیں ہیں. جب اس طرح کے مذہب بیزار لوگ یہ کام کرتے ہیں، اس طرح کے جب لوگ جو وحی ربانی کے منکر ہیں، ہدایت آسمانی کے منکر ہیں، جو رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا اس کے منکر ہیں، جب وہ ایسی باتیں کر رہے ہوں تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان اللہ والے اور اولیاء کے صوفیاء کے ماننے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لیبرلز کو، ان ایتھیسٹ کو، ان لوگوں کو جو دین سے دور جا رہے ہیں، ان کو بٹھا کے بتائیں کہ یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کو بنانے والا اللہ ہے، اور پھر ہر اعتبار سے ثابت کرے کہ یہ چل بھی خود نہیں رہی، اس کو چلانے والا اللہ ہے. سب سے پہلے کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید میں جہاں وجود باری تعالیٰ کے اس بات کو بیان فرمایا وہاں تعدد الہ کی نفی کو بھی بیان فرمایا. امام اعظم امام ابو حنیفہ، یہ ایتھیسٹزم آج کل کیونکہ بہت پھیل رہا ہے، جن کا کوئی مذہب سے کہتے ہیں کہ کوئی مذہب رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ کسی مذہب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مذہب کی کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حیثیت نہیں ہے، بغیر کسی مذہب کے بعد لیو دی مومنٹ اور دنیا کو گزارو. یہ ایتھیسٹزم کہلاتا ہے. اس سے اپنی نوجوان نسل کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنی نوجوان نسل کو اللہ کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے، حضور کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ کی محبت دلوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے، پھر ایسے اولیاء کاملین کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ جب وہ ان کو پڑھیں گے اور ان کی روحانی فیضان ان کو ملے گا تو وہ اس طرح کی مذہب ہونے سے بچ جائیں گے، ایتھیسٹ ہونے سے بچ جائیں گے. بڑے غور سے توجہ کرنا. اسی طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک ملحد کے سوال جواب کا ذکر ہے. تو اس وقت وہاں کا خلیفہ تھا بغداد کا، اس کے پاس ایک ملحد آ گیا، ایتھیسٹ، جس کا کوئی جو دین کو مانتا ہی نہیں تھا، وجود باری تعالیٰ کا اس بات کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے ہونے کا منکر تھا. امام ابو حنیفہ کے دور میں وہ اس وقت خلیفہ کے پاس آیا، سوال کیا تو اس نے کہا خلیفہ نے کہ ٹھہرو، ہمارے پاس امام اعظم ہے اسی شہر میں جو دریا کے اس پار رہتے ہیں، ٹھہرو، ان کو بلاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، وہ تمہارے سوالوں کے جواب دیں گے. امام ابو حنیفہ کو پیغام بھیجا، ان کو آتے کچھ دیر ہو گئی. خلیفہ نے پوچھا دیر کیوں ہوئی؟ امام اعظم نے کہا کہ آج عجیب مسئلہ ہوا، میں جب آیا گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ کشتی نہیں تھی، میں نے دیکھا خود بخود ایک درخت ہوگا، خود بخود کٹا،
خود بخود کشتی بنی، خود بخود دریا میں اتری، خود بخود چلی اور مجھے دریا پار کرا دیا۔ ملحد ہنسنا شروع ہو گیا، بس یہ تمہارا امام تھا، اتنا ذکر سنا تھا، اتنا تذکرہ سنا تھا، یہ تھا تمہارا امام؟ معاذ اللہ، یہ تھا تمہارا امام؟ کیسی کہانیاں سنا رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا ہنستا کیوں ہے؟ کہا کہانیاں سناتے ہو، درخت خود کیسے ہوگا، درخت خود کیسے کٹا، کشتی خود کیسے بنی، کشتی خود کیسے چلی؟ امام ابو حنیفہ نے کہا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جب اتنی سی کشتی خود بن کے خود نہیں کٹ سکتی اور چل سے ہی سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کے خود بن کے خود چل رہی ہے۔ آخری 2 لمحات میں بات سنیں، ابر رحمت برس رہا ہے، رحمت برس رہی ہے۔ آخری چند لمحات میں میری گفتگو کو سماعت کیجئے اور پھر ہم دعا کی طرف جائیں گے۔ بلکہ خواجہ